سوال ہے کہ کیا عورت کا جاب کرنا، نوکری کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ شریعت مطہرہ میں عورت کو پردے میں رہنے کی سخت تاکید بیان فرمائی گئی ہے، اور عورت کا اپنے گھر کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر رہنا شریعت مطہرہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتی ہے۔ حتیٰ کہ نمازوں کے معاملے میں بھی شریعت نے اسی چیز کی عورتوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی عبادات بھی اپنے گھروں میں رہ کے بجا لائیں، عیدگاہ کے اندر اور مسجدوں کے اندر وہ تشریف نہ لے جائیں۔ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے رسول، اب میری قسمت دیکھیں کہ میں ہر نماز باجماعت مسجد نبوی میں آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے ادا کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم ہر نماز باجماعت میرے پیچھے پڑھتی ہو، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم جو بھی نماز پڑھو وہ اپنی چار دیواری اپنے گھر کے اندر پردے میں رہتے ہوئے پڑھو، تو یہ بات تمہارے لیے میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو عبادات سے اگلا معاملہ عبادات تو سب سے اعلیٰ ہیں، اب کمانے والا یا جاب والا یا نوکری والا جو معاملہ ہے، اس میں بھی شریعت مطہرہ ہماری یہی رہنمائی کرتی ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کے وہ کمائی وغیرہ نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ جب تک ایک عورت کی شادی نہیں ہوتی تو شریعت نے اس کا جو والی مقرر کیا ہے، اس کے نان و نفقہ کا جو ذمہ دار مقرر کیا ہے، وہ اس کا والد ہے کہ چار دیواری کی حدود میں وہ اس کو نان و نفقہ مہیا کرے گا۔ اور جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اس کے شوہر کو اس کے نان و نفقہ کا شریعت مطہرہ نے پابند بنایا ہے، اور کسی بھی صورت میں عورت کو بغیر کسی شرعی حاجت کے شریعت مطہرہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حدیث طیبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپانے والی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے دوسرے لوگوں کی نظروں میں اعلیٰ، اچھا اور عمدہ کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اضطراری صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اسلامی تقاضوں کے مطابق با پردہ اور محفوظ رہتے ہوئے باعزت طریقے سے مجبوری کی حالت میں عورتیں ملازمت کر سکتی ہیں، لیکن فقہاء کرام نے اس کی بھی چند شرائط بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ ملازم عورتیں جو ہیں وہ کسی بھی مرد آفیسر کے ماتحت نہ ہوں، ان کا ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جو کام کے شعبے ہیں وہ مردوں کے کام کے شعبوں سے الگ تھلگ ہونے چاہئیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر کسی بھی حوالے سے جو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرنے والے مرد ہیں ان کو ان ورکنگ وومن تک رسائی نہ دی جائے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور اضطراری صورتحال اس عورت کے ساتھ ہے تو پھر وہ اپنی جاب وغیرہ کنٹینیو کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جو مرد افسران ہوتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو غریب عورتیں ہیں ان کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا، تمہیں ملازمت میں اور زیادہ ترقی مل جائے گی، تمہیں اور اعلیٰ عہدہ مل جائے گا۔ اس طرح کے وہ بہکاوے دے کے عورتوں کو جو ہے غلط رستوں کے اوپر دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ کبھی صورتیں نہ پائی جائیں تو پھر شریعت ایک عورت کو وہ نوکری کرنے کی، جاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایسی برائیوں سے جو پاک شعبہ جات ہیں، اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو ایسے شعبوں کے اندر وہ اپنی قسمت آزمائیں تاکہ شریعت کی پاسداری بھی رہے، رزق حلال بھی میسر آئے، اور وہ اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکیں، خواہ وہ ٹیچنگ ہے، خواہ وہ ڈاکٹر وغیرہ یا ایسے شعبے ہیں جن میں زیادہ تر انٹریکشن جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس طرح کے شعبہ جات میں شریعت مطہرہ عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔